وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس روئے زمین پر بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمۃ للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، خواتین اسلام، اللہ کے حقوق کے بعد اگر کسی کے حقوق ادائیگی کے سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اگر والدین کافر یا مشرک ہو تب بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا واجب ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میری والدہ مدینہ آئی، وہ مشرکہ تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں، اچھا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور خود اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے والدین دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، پارٹنر بناؤ، اطاعت نہ کرو ان کی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں اچھے انداز سے ان کے ساتھ زندگی گزارو۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگے والدین کے حقوق میں سے 5 حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں مت ڈانٹو۔ والدین چاہے بوڑھے ہو یا جوان ہو، اولاد پر ضروری ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ والدین کے بڑھاپے کا واسطہ دے کر کے کہا اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو۔ والدین اولاد کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار بڑھاپے میں ہوتے ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں والدین کما نہیں سکتے ہیں، ان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں۔ اولاد کو چاہیے کہ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں نان اور نفقہ فراہم کریں۔ والدین اس امید پر اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بناتے ہیں تاکہ وہ بڑھاپے کا سہارا بنے، مگر ہمارے معاشرے میں بوڑھے والدین کی اکثریت قسم پرسی کی زندگی گزار رہی ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک باپ 10 بچوں کی کفالت کرتا ہے، لیکن 10 بچے مل کر کے ایک باپ کو پال نہیں سکتے۔ لتا حیا نے کیا ہی خوبصورت اشعار کہے ہیں، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ، بڑا عہدہ سبھی کچھ ہے، مگر ماں باپ کو جب مانگے نہیں جیبوں میں ایک پائی۔ وہ کتا پال سکتا ہے مگر ماں بوجھ لگتی ہے، اسے کتے نے کیا کچھ بھی وفاداری نہ سکھلائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم عنف رجل ثم رغم عنف رجل ثم رغم عنف رجل، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، وہ انسان تباہ و برباد ہو، وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو، ثم رغم عنف رجل، پھر وہ انسان ذلیل اور رسوا ہو، ثم رغم عنف رجل، پھر اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کا یہ ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کے حقدار نہ بنائے۔ اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ اللہ نے فرمایا کیا خرچ کریں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کن پر خرچ کیا جائے۔ فرمایا ما انفقتم من خیر، جو بھی حلال مال تم خرچ کرو فللوالدین، تمہارے خرچ کے سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں۔ تو بڑھاپے کا واسطہ دے کر کے اللہ نے فرمایا کہ والدین بوڑھے ہو جائیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، انہیں نان اور نفقہ فراہم کرو۔ بڑھاپے کا واسطہ دے کر خصوصیت کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کی تاکید اس لیے بھی فرمائی ہے، والدین کی محبت اولاد کے ساتھ یہ بدستور قائم رہتی ہے، لیکن اولاد کی محبت آگے چل کر اپنے اولاد کی طرف منتقل ہو جاتی ہے اور والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں، والدین سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا والدین بوڑھے ہو جائے تو خصوصی طور پر ان کا خیال رکھو۔ اور ایک تیسری وجہ یہ بھی ہے، بڑھاپے میں انسان کے مزاج میں چڑچڑا سا پن آ جاتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے والدین کے مزاج چڑچڑا سا ہو جاتا ہے، بچے برداشت نہیں کر پاتے ہیں، الٹے سیدھے جوابات دے دیتے ہیں۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا جب والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو، ولا تنہرهما، انہیں نہ ڈانٹو، وقل لهما قولا کریما، ادب و احترام سے ان سے بات چیت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو دیکھا، بلایا، نوجوان سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا اللہ کے رسول میرے والد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو نصیحت کی، کہا یہ تمہارے والد ہیں، نام لے کر کے والد سے مخاطب نہ ہوا جائے، نام لے کر کے باپ کو نہ پکارو، یہ تمہارے باپ ہیں، چلتے ہوئے ان سے آگے چلا نہ کرو، ان سے پہلے بیٹھا نہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ سے کیسے مخاطب تھے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابی نہیں کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان۔ ہم اپنے ماں باپ سے جس انداز سے مخاطب ہوں گے ہماری اولاد بھی ہمیں اسی انداز سے مخاطب ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، بیٹے سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کیا، اے میرے بیٹے میں خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ یا ابتی، یا ابی نہیں کہا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے یا ابتی کہہ کر کے مخاطب تھے۔ اسی طرح اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام سے یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے پیارے ابو جان۔ آپ کو خواب میں جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے آپ کر گزریے۔ فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب و احترام سے ان سے بات کرو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی اور محبت کے ساتھ ادب و احترام کے بازو ان کے لیے بچھا دو۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان، تو اپنے والدین کے ساتھ
اسی طرح عاجزی اور انکساری اختیار کر، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ کرتا ہے، جس انداز سے ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ پیش آتا ہے، اسی طرح تو اپنے والدین کے ساتھ پیش آ، ان کے سامنے عاجزی اختیار کر۔ لیکن ہمارے معاشرے میں معاملہ بالکل الٹا ہے، بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں پیشن گوئی فرمائی کہ قیامت کے دن مائیں اپنے سرداروں کو جنیں گی۔ اس حدیث کا مفہوم محدثین نے، شارحین نے حدیث نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بچے اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا معاملہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق میں سے ایک حق کا ایک تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حق میں دعا دیں، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگارا میرے والدین پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ والدین کے حق میں دعا دیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے۔ دعا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بیٹا بھی ہوگا جو اپنے والدین پر لعن طعن کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے، نتیجتاً وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ ہم کو صرف نہ یہ کہ ماں باپ کو گالی دیں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ سامنے والا جس کے نتیجے میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے۔ اگر ہم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیں گے، وہ ریاکشن میں رد عمل میں ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بچوں پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے جو والدین کے لعن اور طعن کا سبب بنتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین کے حق میں کثرت سے دعائیں مانگے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تو ہمیں توفیق دے کہ ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، ان کے جملہ حقوق ادا کریں۔ اے پروردگارا اس معاملے میں اگر ہم سے کوتاہی ہو چکی ہو تو پروردگارا ہماری کوتاہیوں کو تو درگزر فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنے حق کے بعد، اپنی عبادت اور بندگی کا حکم دینے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے انسان کو وجود بخشنے والا اللہ تعالی ہے، انسانوں کا بلکہ ساری مخلوقات کا حقیقی خالق اللہ تعالی ہے۔ چونکہ دنیا میں انسان کے آنے کا ظاہری سبب اللہ نے والدین کو بنایا ہے، دنیا کی ہر چیز کا اصل پروردگار اللہ تعالی ہے، لیکن انسان کی تربیت کا ظاہری سبب اللہ نے والدین کو بنایا ہے۔ والدین اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں، انہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، ان کی تربیت پر مشقتیں برداشت کرتے ہیں،
ان کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیتے ہیں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کر بچوں کی خوشی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، جتنی مشکل کے ساتھ انسان کا بچہ بڑا ہوتا ہے اتنی مشکل کے ساتھ کسی اور دوسرے جانوروں کا یا پرندوں کا بچہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ بقیہ دوسرے جانوروں کا معاملہ ایسا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں کا بچہ ایسا نہیں ہے۔ اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں، وہ ہر معاملے میں والدین کا محتاج ہوتا ہے۔ اور دوسرے جانوروں کے بچے اتنا بیمار بھی نہیں ہوتے جتنا بیمار کے انسانوں کے بچے پڑتے ہیں۔ کیا موسم بدلا کے بیمار پڑ گئے؟ تو والدین اولاد کے لیے انتہائی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اور ان کی تربیت میں آنے والے مشکلات کو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کی تربیت کا ظاہری سبب والدین کو بنایا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کسے قرار دیا ہے؟ شرک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی کو قرار دیا ہے۔ فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور باخبر کریں۔ آپ نے فرمایا گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس گناہ کا ذکر کیا؟ تو عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے وجود کو غنیمت جانیں۔ انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق ہماری مزید گفتگو آنے والے خطبوں میں بھی جاری رہے گی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وتم